عامر صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ سی ٹی ایف کی تقرری، اتنی اہم تقرری، حساس پوسٹ، آخر تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ میرے خیال میں سوشل میڈیا سے شروع ہوا کام نیشنل میڈیا کے حواس پہ چھا گیا ہے. اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس سے کوئی چیز متاثر ہو رہی ہو. میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ جب 1965 کی جنگ ہوئی تو ہماری ایئر فورس کا ہیڈ کوارٹر پشاور تھا، آرمی کا پنڈی میں تھا اور نیول چیف بیٹھتے تھے کراچی میں. اور نیول چیف نے کہا مجھے 65 کی جنگ کا پتہ لگا تھا ریڈیو پاکستان سے. تو 1973 میں ایئر مارشل تھے ذوالفقار، ان کو پہلا جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بنایا ذوالفقار علی بھٹو نے ایگزیکٹو آرڈر کے تحت کہ فورسز کو اکٹھا کیا جائے اور ان کی کوئی سنرجی ہونی چاہیے. اب 10 مئی کے بعد جو جنگ ہم نے جیتی الحمدللہ، اور ہماری فوج میں ایک سنرجی وہ تھی جو سینٹ کام یعنی امریکن فورس میں موجود ہے، اس کو مزید ادارہ جاتی بنیاد پہ لانے کے لیے سی جے ایس سی آفس ختم کیا گیا اور چیف آف ڈیفنس یہ جو بنانے کا فیصلہ کیا گیا 5 سال کے لیے. لیکن وہ ساتھ سائمنٹیلیسلی ہے کہ آپ آرمی چیف بھی ہوں گے اور آپ کے ساتھ یہ عہدہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا ہوگا. اس سینس میں ہوگا کہ آپ نے فورسز کی کوارڈینیشن کرنی ہے. اچھا، اب قانون میں نومبر 24 میں جو ترمیم ہوئی تھی اس چیف کا عہدہ 5 سال کے لیے ہو چکا، اور مارچ 25 میں جو موجودہ ایئر چیف ہیں ان کا 5واں سال، کیونکہ 4تھا سال ان کا ایکسٹینشن کا تھا، 5ویں سال کی چونکہ قانون میں ترمیم ہو چکی تھی وہ ہو چکا، لاگو ہو گیا. اور موجودہ جو ہمارے آرمی چیف ہیں، فیلڈ مارشل ہیں، ان کی مدت 29 نومبر 2027 تک آلریڈی موجود ہے. یعنی جو عہدہ ان کا آرمی چیف کا ہے وہ موجود ہے. ترمیم آئینی ہوئی اور اس کے ساتھ قانون بدل دیا گیا. ہونا کیا ہے؟ صرف ایک نوٹیفیکیشن. کیا ہونا ہے؟ آپ ورڈنگ سن لیں. وہ ہوگا کہ ان پارشل موڈیفیکیشن آف دی منسٹری آف ڈیفنس نوٹیفیکیشن ڈیٹڈ فلاں نومبر 24 the president of on advice of the prime minister is pleased to appoint Mr. فیلڈ مارشل آئے گا نام، وہاں پہ ان کے ساتھ دوسرا آرمی چیف کا عہدہ آئے گا اور وہ فلاں ڈیٹ سے 5 سال کے لیے تقرری ہوگی. اچھا، اب یہ لکھا ہوا ہے قانون میں کہ جس دن سے تقرری ہوگی اس دن سے یہ شمار ہو جائے گا. اچھا، مسئلہ کیا ہے؟ یہ تکلیف ان لوگوں کو ہے جنہوں نے 3 مہینے پہلے یہ شروع کی سوشل میڈیا پہ کمپین کے آرمی چیف کو ایکسٹینشن کے لیے ایک نوٹیفیکیشن 29 نومبر سے پہلے چاہیے. اچھا، وہ تو دال نہیں گلی، اوپر سے یہ آئینی ترمیم آ گئی نومبر میں. تو اب وہ لوگ کیا بیچ رہے ہیں سودا کہ جناب نہیں، ہم نے تو پہلے کہا تھا 3 مہینے پہلے ایک نیا نوٹیفیکیشن ہوگا. بھائی، نیا نوٹیفیکیشن چونکہ ایک نیا نظام وضع ہو چکا ہے، اس کو طریقہ کار کے مطابق طے کیا جا رہا ہے کہ کیسے وہ منسٹری آف ڈیفنس کا ہی نوٹیفیکیشن ہوگا، اس کو منسٹری آف لا نے نہیں کرنا، جیسے آدم ندی تارن نے بھی آج بات کی. تو کیا ہوگا؟ پرائم منسٹر اب چل پڑے ہیں، وہ آ جائیں گے کل پرسوں ترسوں، کوئی شاید تقریب کریں یہ اس نئے عہدے کے لیے. کیا ہونا ہے؟ وہ گورنمنٹ کے امور مملکت ہیں. اب یہاں پہ یار لوگوں نے اس اہم ترین معاملے کو بازیچہ اطفال بنا دیا کہ یعنی کہ چونکہ ان کے بس نہیں چل رہا. وہ تو نومبر میں آپ کو پتا ہے اسلام آباد کے اندر پچھلے نومبر کتنا ایک دھاوا بولنے کی بتا رہے تھے، تاریخیں دے رہے تھے، وہ بھی گزر گیا. دسمبر شروع ہو گیا. اب دسمبر کی اداس شاموں کی شاعری آپ کو نظر آئے گی پورے سوشل میڈیا پہ چھائی ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے، دھمکی لگا رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں. بھائی، کیا کر لیا آپ نے؟ وہ جو عہدہ ہے وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے اور اس کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا باضابطہ طور پہ، اور 5 سال کی مدت اس کے اندر لکھی ہوئی ہوگی. دیکھیں، آلریڈی 5 سال ایک قانون کے مطابق نومبر 27 تک آرمی چیف کی پوزیشن موجود ہے. اب وہ فردر 5 سال ہونے ہیں، وہ پرسوں ہوتے ہیں، ترسوں ہوتے ہیں، وہ نئے سرے سے آپ کو اور ہمیں گنتی گننا پڑے گی. پہلے ہم 3 سال کے بعد دیکھا کرتے تھے 29 نومبر آ رہا ہے تو 10-12 دن پہلے بحث ہوتی تھی. عمران خان نے وہ بحث بہت پہلے شروع اس سنس میں کرائی اپنی طرف سے اور ختم کی کہ 19 اگست 2019 کو انہوں نے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کر دی تھی. آپ کو یاد ہوگا، جس کو نومبر کے آخری ہفتے میں چونکہ اس وقت موصوف کھوسا صاحب کو اپنی نہ ایکسٹینشن ملی، جو ان کا خیال تھا مجھے صدارت دیں گے وہ نہیں ملی، تو انہوں نے ایک اپلیکیشن لی اور اس کے اوپر شروع کر دیا. اور موجودہ جو ابھی ریٹائرڈ جج ہوئے ہیں سینئر موسٹ، انہوں نے پارلیمنٹ کے گلے گھنٹی باندھ دی کہ جی 6 مہینے میں نئی قانون سازی کر کے لے آئیں. بس کہانی اتنی تھی، وہاں سے چلائیے یہاں تک لائیں اور ہم اور آپ سارے بحث کر رہے ہیں. یہ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا اور پرسکون ہو جائے گا، آپ بے فکر رہیں، کوئی لڑائی نہیں ہو رہی. صحیح. ایاز صاحب، عامر صاحب تو کہتے ہیں کہ جلد ہی ہو جائے گا اور یہ وزیر دفاع پہ ہمارے کہہ چکے ہیں، لیکن کیوں تاخیر ہوئی جب ایک چیز کا پتہ تھا اور پتہ تھا کہ 29 کو یہ نوٹیفیکیشن جاری ہونا ہے؟ ایسے موقع پر وزیر اعظم کا باہر جانا، کیا کہیں گے؟ ایمن، سوشل میڈیا والے نا بہت برے ہیں اور ہم بھی کوئی زیادہ اچھے نہیں ہیں، اس لیے ہم نان ایشوز میں پڑ جاتے ہیں بلا وجہ کہ جی وہ نوٹیفیکیشن ظاہر ہے جنہوں نے اتنے اہتمام سے، اتنے پیار سے، اتنی محبت سے 27ویں ترمیم کرا لی، اس سے پہلے 26ویں ترمیم کرا لی، وہ نوٹیفیکیشن نہیں کریں گے. یہ تو سوال تھا ہی نہیں کہ جی وہ نوٹیفیکیشن نہیں کریں گے.
اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ جو افواہیں پھیلنا شروع ہوئی اور یہ جو کیمپین شروع ہوئی اس کی ذمہ دار گورنمنٹ ہے اور کوئی بھی نہیں ہے. مطلب 27 کو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جی ایک عہدہ ختم ہو رہا ہے, دوسرے کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا, اللہ خیر صلاح, باقی ہنسی خوشی زندگی پاکستانی پھر گزارنا شروع کر دیں گے. لیکن رولا کیا بنتا ہے کہ اچانک پرائم منسٹر صاحب وہاں بحرین سے لنڈن چلے جاتے ہیں اور وہ دورہ بھی نجی قرار پا جاتا ہے ان کا کہ جی وہ نجی دورے پہ گئے ہیں. اور آج بھی میں دیکھ رہا تھا کوئی ذرائع کے حوالے سے چل رہی تھی کہ کوئی آفیشیل ملاقات انہوں نے نہیں کی. جب دورہ ہی نجی تھا تو پھر آفیشیل ملاقات انہوں نے کیوں کرنی تھی. اس کے بعد پھر پتہ نہیں, اب مجھے جو بتایا گیا ہے کہ آپ کے وزیر دفاع بھی جرمنی سے بیٹھ کے ٹویٹ کر رہے تھے. اب وہ دو لوگ جو اس میں ریلیونٹ ہیں, نوٹیفیکیشن جن کے باعث ہونا ہے, وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے اعظم نذیر تارڑ کہ بھئی میری تو منسٹری نہیں ہے, مجھ سے آپ یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں. اور پرائم منسٹر صاحب آ رہے ہیں وہاں سے چل پڑے ہوئے ہیں اور ہو جانا چاہیے. وہ بھی دیکھیں ورڈ یوز کر رہے ہیں کہ اس کے بعد نوٹیفیکیشن ہو جانا چاہیے. اور تک کلیئرٹی وہاں بھی نہیں ہے اس طرح سے. ایک طرف اور بالکل ٹھیک ہے وہ آرمی چیف فیلڈ مارشل اپنی ذمہ داریاں پوری طرح انجام دے رہے ہیں, کوئی وہاں ٹینشن والی بات نہیں ہے. لیکن یہ سارے معاملات مشکوک تو آپ بنا رہے ہیں, گورنمنٹ بنا رہی ہے, جس وجہ سے کیا سرائیاں شروع ہوئی. اور پھر اللہ کے فضل سے جو سو کالڈ ہمارے یہ وہ کبھی جرنلسٹ ہوا کرتے تھے, ترجمان بنے ہوئے ہیں, کچھ پاک فوج کے ترجمان بنے ہوئے ہیں, کچھ پی ایم ایل این کے بنے ہوئے ہیں. وہ پھر مختلف چیزیں, وہ کوئی کہتا ہے جی کہ وہ بھی وہ ایئر فورس کے معاملات اس میں نہیں ہے, نیوی کے نہیں, حالانکہ وہ تو سارا کچھ ہو گیا تھا اس ترمیم میں, وہ سارا کچھ پیش کر دیا گیا, تو اس میں تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے, کوئی ایمبیگوٹی ہے نہیں. لیکن وہ ظاہر ہے وہ ایک نے کہہ دیا کہ جی وہ ڈپٹی آرمی چیف پہ کو مسئلہ بنا ہوا ہے گورنمنٹ کا, وہ کرنا چاہ رہی ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں جی کو اپنی مرضی کے لوگ لانا چاہ رہے ہیں کچھ. اب یار خدا کے لیے ایک کلیریٹی سے ایک بیان پرائم منسٹر آفس سے جاری ہو جاتا کہ یہ چیزیں طے شدہ ہیں, اس پہ کوئی قیاس آرائی نہ کی جائے, یہ پرائم منسٹر صاحب جیسے ہی واپس آئیں گے آ کے یہ کر دیں گے. لیکن نہیں, اس کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی. کیوں نہیں کی گئی؟ ظاہر ہے میں تو نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے, میں تو نہیں جانتا. لیکن مطلب جو ہوا اس میں آپ نے بلا وجہ ایک ایمبیگوٹی کریٹ کر کے لوگوں کو یہ کہنے کا موقع دیا کہ کہیں گڑبڑ ہے, کوئی کچھ چیزوں پہ کوئی کنٹینشن ہے جس پہ اتفاق نہیں ہو رہا, اس وجہ سے ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں ہو سکا. تو اس لیے یہ کسی کو آپ بلیم نہیں کر سکتے سوائے میری پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو, میرے پرائم منسٹر کو, میرے وزیر دفاع کو. یہ لوگ ذمہ دار ہیں جو ہوا ہے ابھی تک. اللہ کرے کہ کچھ بھی نہ ہو, بالکل جیسے عامر کہہ رہے ہیں کہ بالکل اسی طرح سموتھ چیزیں, اور وہ آپ کو آلموسٹ انہوں نے بتا بھی دیا کہ نوٹیفیکیشن ہونے کیا جا رہا ہے, اسی طرح ہو, کوئی درمیان میں گڑبڑ نہ ہوئی ہو. اگر ہوئی ہے تو اللہ رحم کرے. صحیح. نوید صاحب آپ کیا کہتے ہیں, جتنی بھی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں, جو بھی افواہیں سوشل میڈیا پر پھیلی ہوئی ہیں, اگر یہ ٹائم پر نوٹیفیکیشن ہو جاتا تو یقینی طور پر نہ ہوتا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی حکومت کی جانب سے یہ موقع دیا گیا ہے؟ دیکھیں ایمن, میرے خیال میں پاکستان یہ واحد ملک ہے جہاں پہ ایک گورنمنٹ کے آفیشیل کی, ایک گورنمنٹ کے عہدیدار کی تقرری جو ہے اس کے اوپر اتنا ایک ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان میں سارے مسائل ختم ہو گئے ہیں, پاکستان میں غربت بھی ختم ہو گئی ہے, پاکستان میں اکانومی بھی ٹھیک ہو گئی ہے, پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن بھی ٹھیک ہو گئی ہے, اور ایک مسئلہ ہے اس ملک کے 24 کروڑ عوام کے لیے, اور وہ ایک گورنمنٹ کے عہدیدار کی تقرری ہے. تو یہ ان نیسیسری ڈیبیٹ ہے جو کہ کریٹ کی گئی. لیکن اگین کریٹ کس نے کی؟ کریٹ اگین گورنمنٹ ریسپانسبل ہے اس کے لیے کہ دیکھیں, ایک اگر چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جو ہے وہ 27 نومبر کو وہ اپنی مدت مکمل کر کے وہ جا رہے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ موجودہ آرمی چیف جو ہیں ان کی 29 نومبر کو ان کے 3 سال پورے ہو رہے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ جی جو آرمی ایکٹ میں ترمیم کی گئی تھی پچھلے سال,
उसमें जो डीमिंग क्लॉज डाला गया था कि जी ये तो 5 साल जो मुद्दत बढ़ाई गई थी आर्मी चीफ की, तो वो तो उसके लिए तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये जो नया ओहदा क्रिएट किया गया चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का, तो उसके लिए वो तो एक नया ओहदा है, वो तो आपने कानून में तरमीम करके एक नया ओहदा लेके आए हैं, तो उसके लिए जो भी तकर्री होगी तो उसके लिए तो आपको नोटिफिकेशन चाहिए। अब ये गवर्नमेंट जो है ये नोटिफिकेशन क्यों नहीं किया? अब बड़े काबिल लोग बैठे हैं, लॉ के माहिर भी बैठे हैं, बाकी उमूर के माहिर भी गवर्नमेंट के अंदर बैठे हैं, क्या उन्होंने ये नहीं सोचा था? जैसे खान साहब ने कहा कि देखें प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ बैठे हैं, डिफेंस मिनिस्टर साहब कहीं और बैठे हैं, तो क्या इनको इस बात का इदराक नहीं था कि जी ये 27 नवंबर और 29 नवंबर की जो डेट्स गुजरी हैं, इसके बाद जो तकर्री है जो हमने 27वीं तरमीम पास की है और नया ओहदा बनाया है, तो उस नए ओहदे की तकर्री क्या नहीं होनी? अब यहाँ पे दो चीजें सामने आती हैं ना, या तो ये है कि जैसे खान साहब ने कहा कि कुछ मसाइल हैं। अच्छा, अगर कुछ मसाइल हैं तो वो मसाइल जो है वो मसाइल पहले हल करने चाहिए थे। अब जब कानून आइन में तरमीम कर दी गई, 27वीं तरमीम ला के सारी चीजें हो गई, अब उसके ऊपर वो मसाइल को खड़ा करना ये मेरे ख्याल में एक बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैया है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर ऐसा है, अगेन मैं अगर शामिल कर रहा हूँ अपनी बात में कि अगर ऐसे मामलात हैं, कहीं पे कोई पेचीदगियाँ हैं सिविल एंड मिलिट्री, तो वो पहले हो जानी चाहिए थी। अब जब कानून का हिस्सा बन गया तो अब इस चीज़ को रेज करने की क्या ज़रूरत है? अच्छा, दूसरी बात ये कि जो गवर्नमेंट